بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ ندائے قرآن، خواتین کا درس قرآن، وقت دوپہر 3:15 بجے سے 4:15 بجے تک، تعطیل جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ مردوں کا درس قرآن، وقت رات 10:30 بجے سے 11:30 بجے تک، تعطیل ہفتہ اور اتوار۔ مدرس مفتی ارشاد الرحمن، بمقام ادارہ ندائے قرآن، نزد محمدی مسجد، لیاقت آباد نمبر 3، کراچی۔ رابطہ نمبر 0322359069۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ پیچھے اللہ رب العزت نے بہت سے احکامات بیان فرمائے، اب آگے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جن معاملات میں اللہ رب العزت نے احکامات نہیں دیے تو ان معاملات میں کوت کھرید نہیں کرنا چاہیے، اور ان معاملات میں فضول کے سوالات نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایک تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت اس سے متعلق پھر تفصیلات بتا دیں تو انہی تفصیلات پر پھر عمل کرنا ہوتا ہے، انہی احکامات پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو آدمی زیادہ سوال کرتا ہے ایسی چیزوں سے متعلق کہ جو کہ اللہ رب العزت بیان نہیں کر رہا ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو اپنے اوپر بڑا اعتماد ہوتا ہے کہ گویا میں ہر قسم کا کام کر لوں گا، ہر قسم کے حکم پر عمل کر لوں گا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اپنے اوپر اتنا اعتماد اچھا نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو شخص بہت زیادہ سوالات کرتا ہے تو وہ گویا جو اہم چیزیں ہیں ان کو نظر انداز کر دیتا ہے، جو اہم چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں ان کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان نہیں کیا، ان احکامات کو بیان نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ضروری نہیں ہیں، وہ غیر ضروری ہیں۔ جب وہ غیر ضروری ہیں تو ان کے بارے میں پڑھنے میں پھر نقصان یہ ہے کہ جو ضروری چیزیں اور اہم چیزیں ہیں ان کی طرف سے غفلت ہو جائے گی۔ تو اس طرح کئی نقصانات ہوتے ہیں ایسے چیزوں کے بارے میں سوال کرنے میں کہ جن کے متعلق اللہ رب العزت نے بیان نہیں کیا۔ تو ایسے چیزوں کے متعلق خصوصاً اس موقع پر کہ وحی آ رہی ہے، نبی موجود ہے، نبی کے اوپر وحی کا سلسلہ جاری ہے، تو ایسی چیزوں کے متعلق سوالات نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں بہت ضروری کوئی معاملہ ہو تو اس سے متعلق سوال کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے، جیسے صحابہ کرام کرتے تھے۔ اسی طرح مختلف واقعات سے متعلق بھی سوالات زیادہ نہیں کرنے چاہیے۔ بھائی جو واقعہ اللہ رب العزت نے جتنا بیان کر دیا کافی ہے، اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں، حکیم و دانا ہے، لیکن اگر اس میں زیادہ کوت کھرید کی جائے گی، اس کی تفصیلات معلوم کی جائیں گی، اور اگر اللہ رب العزت نے وہ تفصیلات بتا دیں تو ممکن ہے اس کی وجہ سے کسی کو کی رسوائی ہو، ممکن ہے اس کی وجہ سے کسی کو پھر شرم آئے اور کسی کی جو ہے وہ یعنی فضیحت ہوتی ہو، ندامت ہوتی ہو۔ تو اللہ رب العزت زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کس واقعے کو کتنا بیان کرنا ہے اور کس واقعے کو بیان کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور اسی طرح اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں کہ کس قسم کا حکم دینا ہے اور کتنی تفصیل بیان کرنی ہے، کتنی تفصیل بیان نہیں کرنی۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو مت پوچھو چیزوں کے بارے میں۔ یہاں پر اشیاء کا لفظ استعمال کیا جس کا مطلب ہوا یعنی بہت ہی گویا عام لفظ استعمال کیا اللہ رب العزت نے۔ اشیاء جو ہے وہ شے کو کہتے ہیں، یعنی چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بہت عام بات ہے، یعنی جو مثال کے طور پر جی فلاں چیز کی کیا حقیقت ہے، یا فلاں واقعہ کس طرح ہوا تھا، یا فلاں حکم کو، فلاں عمل کو کس طرح کرنا ہے، اللہ رب العزت زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اگر ضروری ہوگا تو اللہ رب العزت خود ہی جو ہے وہ بیان فرما دیں گے، یا یہ ہے کہ اگر ضروری کوئی معاملہ ہے
عقیدے سے متعلق ہے، عمل سے متعلق ہے، تو اس کے متعلق پوچھا جا سکتا ہے، جیسے کچھ جگہوں پر پوچھا بھی صحابہ کرام نے۔ تو فرمایا اے ایمان والو مت پوچھو چیزوں کے بارے میں، ان تبدلکم تسوکم، اگر ظاہر کی جائیں تمہارے واسطے تو تم کو ناخوش ہوں، تم کو بری لگیں۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ اور اگر سوال کرو گے تم ان کے بارے میں جس وقت میں قرآن نازل کیا جاتا ہے، قرآن نازل کیا جا رہا ہے، تو ظاہر کر دی جائیں گی تمہارے سامنے۔ اب اگر تم ایسے وقت میں کہ جس وقت میں نبی موجود ہے، وحی کا سلسلہ جاری ہے، ایسے وقت میں سوال کرو گے تو ممکن ہے اللہ رب العزت ان کو واضح کر دیں، تو پھر اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ تمہیں غم ہو یا پریشانی ہو۔ تو وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا اور اگر تم سوال کرو گے، پوچھو گے عنہا ان اشیاء کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں، حین ينزل القرآن جس وقت کہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے، تبدلکم تو ظاہر کر دیا جائے گا تمہارے واسطے۔ آگے فرما رہے عفا اللہ عنہا، اللہ نے درگزر کیا ان سے، ان چیزوں سے اللہ نے درگزر کیا۔ اللہ نے جب ان کو چھوڑ دیا تو پھر تم بھی ان کو چھوڑ دو، تم بھی درگزر کرو۔ جب اللہ رب العزت نے ان واقعات کو یا ان چیزوں کو بیان نہیں کیا تو پھر تمہیں بھی کیا ضرورت ہے ان چیزوں کے بارے میں کوت کھرید کرنے کی۔ تو عفا اللہ عنہا اللہ نے درگزر کیا ان سے۔ ایک تفسیر تو یہ جو میں نے ابھی کی، یعنی ان چیزوں سے اللہ رب العزت نے درگزر کیا، اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا۔ دوسری تفسیر یہ کہ تم نے جو مثال کے طور پر اس قسم کے اگر سوالات کیے تو اللہ تعالیٰ نے وہ معاف کر دیے، اللہ تعالیٰ نے وہ معاف کر دیے، آئندہ کے لیے احتیاط برتو۔ واللہ غفور حلیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، تحمل والا ہے۔ تو جو غلطی مثال کے طور پر ہو گئی، جو اس طرح کے فضول سوالات ہو گئے، تو اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، نادم ہے، پشیمان ہے، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، حلیم بردبار ہے، تحمل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عذاب نہیں دے گا، اللہ بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ آگے فرماتے ہیں قد سألها قوم من قبلکم، پوچھا ان چیزوں کے بارے میں، پوچھ چکے ہیں ان چیزوں کے بارے میں لوگ تم سے پہلے بھی ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے نبیوں سے مختلف چیزوں کے بارے میں کوت کریت کی، ایسے سوالات کیے کہ جس کا کوئی عمل سے تعلق نہیں تھا، واقعات کے متعلق سوالات کیے۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے وہ واقعہ کہ جب بنی اسرائیل میں ایک آدمی مارا گیا تھا تو اس کے متعلق، اس کے قاتل کے متعلق جو ہے وہ سوال کیا، اور پھر اس کے متعلق جب اللہ رب العزت نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو اس سے متعلق بہت زیادہ تفصیلات انہوں نے پوچھی۔ تو فرمایا کہ قد سألها قوم من قبلکم، چیزوں کے بارے میں پوچھ چکی ہیں قوم، پوچھ چکے ہیں لوگ تم سے پہلے، ثم اصبحوا بها کافرین، پھر ہو گئے اس کے انکار کرنے والے۔ پھر جب وہ چیزیں بتلا دی گئیں، وہ واقعات بتلا دیے گئے یا وہ احکامات دیے گئے، پھر اب اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو ایسی چیزوں کے متعلق تفصیلات معلوم ہی کیوں کرتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے بیان نہیں کی، کہ پھر اللہ رب العزت بیان کر دیں گے تو پھر اس کو ماننا پڑیں گی، اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ تو قد سألها قوم من قبلکم، پوچھ چکی ہے قوم، پوچھ چکے ہیں لوگ تم سے پہلے ان چیزوں کے بارے میں، ثم اصبحوا بها کافرین، پھر ہو گئے اس کے انکار کرنے والے۔ آگے اللہ رب العزت زمانہ جاہلیت میں جانوروں سے متعلق، شرک سے متعلق، جانوروں کے ساتھ جو وہ بتوں کو یعنی شریک ٹھہراتے تھے اور اس میں جانوروں کو کس طریقے پر اپنے اوپر حرام ٹھہراتے تھے، تو اس کی تفصیل کو بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، اللہ نے نہیں مقرر کیا کان پھٹے جانور کو، ولا سائبہ اور نہ سانڈ کو، ولا وسیلہ اور نہ پے در پہ مادہ جننے والی اونٹنی کو، اور
اور نہ حام یعنی اونٹ جو کہ بچے جننے کا باعث بنے۔ یہ جو بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام، اس کی مختلف تفسیریں ہیں، لیکن سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ سے جو بخاری میں تفسیر منقول ہے اور تفسیروں میں جو لکھی ہے تو وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ تو بحیرہ وہ جانور ہوتا تھا جس کا دودھ جو ہے وہ مشرکین استعمال نہیں کرتے تھے، اور اس کو بتوں کے لیے، بتوں کے چڑھاوے کے لیے جو ہے وہ خاص کر دیتے تھے، اور نشانی کے طور پر اس کا کان چیر دیتے تھے، گویا اس کے دودھ کو مخصوص کر دیتے تھے بتوں کے لیے۔ تو اس میں ایک تو اس دودھ کو اپنے اوپر حرام کرنا، یہ غلط بات ہے کہ جب اللہ نے حرام نہیں کیا۔ دوسری بات یہ کہ اس دودھ کو جو یہ مقرر کرتے تھے اپنے بتوں کے لیے، یعنی کہ بتوں کو خوش کرنے کے لیے جن کو یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، تو یہ اس میں شرک بھی تھا۔ اور سائبہ کہتے تھے اس جانور کو جس کو یہ چھوڑ دیتے تھے بتوں کے نام پر، بتوں کے نام پر ان کو چھوڑ دیتے تھے، ان کو استعمال نہیں کرتے تھے، ان سے کوئی کام نہیں لیتے تھے۔ اور وسیلہ کہتے تھے اس اونٹنی کو جس نے مسلسل مادہ بچے جنے ہوں، وہ اونٹنی جس نے مسلسل مادہ بچے جنے ہوں، یعنی اونٹنیاں ہی اونٹنیاں جس نے جنی ہوں، تو اس کو وسیلہ کہتے تھے۔ اس اونٹنی کو بھی یہ بتوں کے نام کر دیتے تھے، پھر اس پر نہ سواری کرتے تھے نہ اس کو استعمال کرتے تھے۔ اور حام جو ہے کہتے تھے اس اونٹ کو جو بہت سے بچے جننے کا باعث بنا ہو، ذریعہ بنا ہو، اس کو بھی یہ بتوں کے نام کر دیتے تھے اور اس کو بھی پھر استعمال نہیں کرتے تھے۔ تو یہ مختلف قسم کے جانور تھے جو انہوں نے بتوں کے نام کیے ہوئے تھے۔ تو اس میں ایک خرابی تو یہ تھی کہ ان جانوروں کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا، حالانکہ اللہ نے حرام نہیں کیا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ان جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑا ہوا تھا، بتوں کو خوش کرنے کے لیے جن کو یہ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے، تو اس طرح شرک بھی تھا اس میں۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام نہیں کیا، یعنی کہ جو چیز حلال ہے اس کو حرام قرار دینا، یہ بھی شرک کے ہی زمرے میں آتا ہے، کیونکہ حلال کو حرام کرنا یا حرام کو حلال کرنا یہ سارا کام اللہ کا ہے، یہ کام نبی کا بھی نہیں ہوتا۔ نبی تو بتلانے والا ہوتا ہے، نبی شریعت بنانے والا نہیں ہوتا، شریعت بتلانے والا ہوتا ہے۔ تو یہ کام تو نبی کا بھی نہیں ہوتا کہ کسی حلال کو حرام کرنا یا حرام کو حلال کرنا۔ تو یہ انہوں نے حلال کو حرام کیا ہوا تھا، حرام کو حلال کیا ہوا تھا، تو یہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے کہ یعنی وہ کام کر رہے ہیں جو کہ اللہ کا کام ہے۔ اور دوسرا یہ کہ بتوں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے یہ کام کرتے تھے کہ جن بتوں کو یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ اللہ رب العزت اسی کو آگے فرماتے ہیں کہ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر، وہ باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ، یعنی وہ اس کو منسوب کرتے ہیں اللہ کی طرف کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، اور ان بتوں کو جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں تو ان بتوں کو بھی شریک اسی وجہ سے ٹھہراتے تھے اللہ کا، اور اس کو بھی اللہ ہی کی طرف منسوب کرتے تھے، کہتے تھے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ ہم ان کو نہیں پوجتے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس واسطے کہ یہ ہمیں قریب کر دیں اللہ تعالیٰ کے مرتبہ میں یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے، گویا اللہ ہی کی طرف منسوب کرتے تھے ان بتوں کو بھی۔ تو فرمایا کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبہ ولا وسیلہ ولا حام، اللہ نے مقرر نہیں کیا کان پھٹے کو
اور نہ سانڈ کو، اور نہ اونٹنیاں جننے والی اونٹنی کو، اور نہ بچے جننے کا باعث بننے والے اونٹ کو اللہ نے مقرر نہیں کیا، اللہ نے حرام نہیں کیا۔ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن وہ لوگ جو کافر ہوئے، یفترون علی اللہ الکذب، وہ گھڑ لیتے ہیں اللہ پر جھوٹ، باندھ لیتے ہیں اللہ پر جھوٹ۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان کے اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ مطلب یہ جو شرک سے متعلقہ جو بات ہے، یہ تو انسان اپنی عقل سے بھی سمجھ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی بہت زیادہ جو ہے نا وہ یعنی نبی کا جو پیغام ہے اور نبی کی جو دلیلیں ہیں وہ اس میں مدد تو کرتی ہیں، لیکن یہ تو ایسی باتیں ہیں اور ایسی چیزیں ہیں جو انسان اپنی عقل استعمال کر کے بھی سمجھ سکتا ہے، لیکن اکثر لوگ ان کے سمجھتے نہیں ہیں، عقل نہیں رکھتے ہیں، عقل استعمال نہیں کرتے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان کے اکثر لوگ لا يعقلون سمجھتے نہیں ہیں، عقل استعمال نہیں کرتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب کہا جائے ان کو کہ آؤ اس طرف جو اللہ نے نازل کیا اور رسول کی طرف آؤ، جب ان کو یہ کہا جائے کہ بھئی جو اللہ نے نازل کیا قرآن وہی، اس کی طرف آؤ، جو وہی کہتی ہے، جو قرآن کہتا ہے اس کو مانو، اپنی طرف سے حلال کو حرام یا حرام کو حلال مت کرو، شریک مت ٹھہراؤ اللہ کا کسی کو، جو اللہ نے نازل کیا وہی اور قرآن، اس کی طرف آؤ، رسول کی طرف آؤ، جو رسول کہہ رہا ہے اس کو مانو۔ تو قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، تو کہتے ہیں کہ ہمیں کافی ہے وہ جس پر پایا ہم نے اپنے آبا و اجداد کو، ہمیں وہ طریقہ کافی ہے، ہمیں وہ مذہب کافی ہے جس پر ہم نے پایا اپنے آبا و اجداد کو، بس جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہم تو وہی کریں گے۔ اللہ رب العزت آگے اس کا جواب دے رہے ہیں، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، بھلا کیا اگر ان کے باپ دادا نہ جانتے تھے کچھ اور نہ راہ پاتے تھے، مطلب یہ کہ اگر ان کے آبا و اجداد صحیح طرح جانتے نہ تھے یا صحیح راہ پر نہ تھے تو بھی کیا یہ اپنے آبا و اجداد کے طور طریقوں پر رہیں گے، ان کے مذہب پر رہیں گے؟ اگر تو ان کے آبا و اجداد چیزوں کو سمجھتے، چیزوں کی حقیقتوں کو سمجھتے، شرک کی حقیقت کو سمجھتے، بت کی حقیقت کو سمجھتے تو شرک نہ کرتے، اور اگر وہ صحیح راہ پر ہوتے، آسمانی مذہب پر ہوتے، تو اگر آبا و اجداد صحیح راہ پر ہوں تو ٹھیک ہے، ان کی نقل کرنی چاہیے، ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، لیکن اگر آبا و اجداد صحیح راہ پر نہ ہوں، وہ صحیح جانتے نہ ہوں، تو پھر ان کی راہ کو چھوڑنا چاہیے۔ تو اصل وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا اور اصل وہ ہے جو رسول کہتا ہے، اس کی طرف دیکھنا چاہیے، اس کی طرف آنا چاہیے۔ تو فرمایا اولو کان آباؤہم، آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ مختلف رسوم کے بارے میں جب ان سے بات کی جائے، شرک و بدعت کے معاملات کے متعلق ان سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں نہیں معلوم، ہمارے آبا و اجداد یہی کرتے آئے ہیں، ہم نے اپنے ماں کو دیکھا، باپ کو دیکھا، دادا کو دیکھا، وہ یہی کرتے تھے۔ تو بھئی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے، وہ صحیح راہ پر تھے کہ نہیں تھے، قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے، قرآن و حدیث کیا کہتا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، بھلا کیا اگر ان کے آبا و اجداد نہ جانتے تھے کچھ اور نہ راہ پاتے تھے۔ آگے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو تمہارے اوپر لازم ہے تمہارے اپنی جانیں، تمہارے اوپر لازم ہے تمہاری اپنے جانیں، لا یضرکم من ضل، نقصان نہیں پہنچا سکتا تم کو وہ جو گمراہ ہوا، اذا اہتدیتم، جبکہ تم نے راہ پالی۔ یہاں یہ واضح فرما رہے ہیں کہ یہ جو مشرکین ہیں، یہ جو گمراہ ہیں،
یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. تمہارے کو یہ لازم ہے کہ تم اپنے آپ کو دیکھو کہ تم صحیح راہ پر ہو یا نہیں ہو. اگر تم نے ہدایت پا لی، تم نے صحیح راہ پا لی، تو پھر یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ جو آیت ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر ایک اپنی فکر کرے، اپنے آپ کو دیکھے کہ میں صحیح راہ پر ہوں یا نہیں ہوں، تو پھر جو گمراہ ہے وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ امر بالمعروف یا نہی عن المنکر چھوڑ دو، یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. قرآن مجید میں جگہ جگہ اس بات کو بیان کیا گیا ہے، احادیث میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا یہ ایمان والوں کی ذمہ داری ہے. ایمان والوں کی یہ ذمہ داری ہے. یہاں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ گمراہ ہیں تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو امر بالمعروف نہ کرو یا ان کو نہی عن المنکر نہ کرو، ان کو نیکی کا حکم نہ کرو یا برائی سے مت روکو. یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا. یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو گمراہ ہیں ان کا غم مت کھاؤ زیادہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت فکر کرتے تھے، تو زیادہ یعنی امر بالمعروف نہی منکر تو کرنا ہے، لیکن زیادہ فکر نہیں کرنی، زیادہ غم نہیں کھانا. ایسا نہیں کہ اپنے آپ کو گھونٹتے جاؤ. اور دوسرا یہ کہ نقصان نہیں پہنچا سکتے تمہارے کو، یہ تسلی رکھو. یہاں یہ جو فرمایا کہ اذا اہتدیتم، جبکہ تم نے راہ پا لی، یعنی تم راہ پر ہو، تو راہ پر ہونے میں یہ بھی شامل ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرتے ہو. اس لیے کہ ایمان والوں کی ذمہ داری ہے یہ. برائی سے روکنا، نیکی کا حکم کرنا، یہ ایمان والوں کی ذمہ داری ہے. جو اس کو پورا کرتا ہے تو وہ ایمان والا ہے، اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے اور راہ پر ہے، صحیح راہ پر ہے. اور جو یہ کام نہیں کرتا تو وہ صحیح راہ پر نہیں ہے. اب وہ اور بات ہے، میں پہلے بھی اس پر کافی تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا شریعت نے کوئی خاص طریقہ نہیں دیا. قرآن و حدیث میں اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. موقع مال کے اعتبار سے کیا جاتا ہے اور کیا جانا چاہیے، انفرادی، اجتماعی، موقع مال کے اعتبار سے. اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، یاد رکھیں یہ بات. تو راہ پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرتے ہوں، جبھی تو راہ پر ہوں گے، ورنہ راہ پر کیسے ہوں گے؟ تو جب تم راہ پر ہوگے تو دوسرا جو گمراہ ہے تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ دنیاوی اعتبار سے نہ اخروی اعتبار سے. تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر لازم ہے تمہارے اپنے نفس، تم پر لازم ہے تمہاری اپنی جانیں. لا یضرکم من ضل، تم کو نقصان نہیں پہنچائے گا وہ جو گمراہ ہوا. اذا اہتدیتم، جب کہ تم راہ پر ہو. الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے. سب کو لوٹنا ہے. جو گمراہ ہے اس کو بھی لوٹنا ہے، جو راہ پر ہے اس کو بھی لوٹنا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، سو اللہ بتلائے گا تم کو جو تم کرتے تھے. ابھی یہاں پر تو ایک دوسرے کو گمراہ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے تو گمراہ، وہ کہتا ہے تو گمراہ. تو بھئی سب کو لوٹنا اللہ کی طرف ہے. پھر اللہ بتلا دے گا کہ کیا کرتے تھے، کون گمراہ تھا اور کون راہ پر تھا. تو الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے تم سب کو. فینبئکم بما کنتم تعملون، سو اللہ بتلا دے گا جو تم کرتے تھے.